پہلے ہم ملک کی آزادی کے لیے لڑے، اب لگتا ہے ہمیں آزادی کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگر فسطائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ اس ظلم و جبر کے آگے مسلمان سر نگو ہو جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج 20 فروری ہے اور کل 19 فروری کو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا جو کہ اردو اور ہندی دونوں میں لکھا گیا۔ اس پوسٹ کو میں اسکرین پر لگا رہا ہوں اور پڑھ کر بھی سنا رہا ہوں، بس آپ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے، پہلے ہم ملک کی آزادی کے لیے لڑے، اب لگتا ہے ہمیں آزادی کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا۔ اگر فسطائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ اس ظلم و جبر کے آگے مسلمان سر نگو ہو جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نہ صرف اہم رول ادا کیا بلکہ اس کی آزادی کے لیے اپنی زندگیاں تک قربان کی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ نیا تنازع کھڑا کر کے مسلمانوں کو نہ صرف اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ انہیں کنارہ لگا دینے کی بھی منصوبہ بند سازشیں ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بسنے والے تمام لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر امن و آتشی کے ساتھ رہ سکے، اور بابری مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں سپریم کورٹ نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کیا تھا اور مسلمان اسے کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ اب ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا، مگر اس فیصلے کے بعد فرقہ پرستوں کے حوصلے مزید بلند ہو گئے اور 2000 مسلم عبادت گاہوں پر اپنے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو رائے ہو آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔